وزیر اعظم کو پریزنٹیشن دی گئی تھی اس میں نے آپ کو 6 نام بتائے اور 6 میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 ایسے اشخاص تھے جو کہ اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے موجود تھے. جی ہاں, ان میں سے ایک کا نام ہے رزاق داؤد صاحب اور اسی رپورٹ میں جو وزیر اعظم پاکستان کے پاس موجود ہے اس میں جو کیلکولیشن کی گئی کہ روش پاور کو اب تک کتنی پیمنٹس کی گئی ہیں وہ تقریباً 30 ارب روپے کے قریب ہے. جی ہاں, میں شیئر ہولڈر ضرور ہوں, میجورٹی شیئر ہولڈر ہے, تو اس کانٹریکٹ سے جو بھی فائدہ ہوگا وہ آپ تک بھی پہنچے گا. فائدہ بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے. روش پاور جو رزاق داؤد صاحب کی کمپنی ہے اس کا جو منافع ہے اس آئی پی پی پالیسیز کے تحت جو کہ ای سی سی میں بھی بیٹھتے ہیں, جو کہ کابینہ میں بھی بیٹھتے ہیں, جہاں انتہائی اہم فیصلے ہوتے ہیں, ان کی کمپنی کا اس آئی پی پی پالیسیز کے تحت اب تک کا منافع 30 ارب روپے کا ہے. میں شیئر ہولڈر ضرور ہوں, فائدہ بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے. ایک اور صاحب بھی اس پریزنٹیشن میں موجود تھے, ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم کے, ان کا نام ہے ندیم بابر صاحب. ان کی بھی کمپنی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اب میرے شاید صرف 25% شیئرز رہ گئے. پچھلے کئی سالوں سے میری صرف ایک کمپنی میں ملکیت ہے, جس کمپنی میں ریسنٹلی میری اونرشپ تھی, ابھی بھی ہے, مائنورٹی میری اونرشپ ہے 25% کے قریب, وہ ہے اورینٹ پاور. ان کی کمپنی بھی اربوں روپے کے منافع اسی آئی پی پی پالیسیز کے تحت لے چکی ہے. پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام. ناظرین, آج ہمارے ساتھ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے اور دیگر اس سے ریلیٹڈ موضوع جو آئی پی پی سکینڈل ہے جس کی رپورٹ وزیر اعظم پاکستان کو پیش کر دی گئی, ویٹ شوگر سکیم, اس کی انکوائری رپورٹس جو آئیں, اس حوالے سے سب سے موضوع شخصیت جو کہ کڑی نظر رکھے ہوئے سارے احتسابی عمل پہ ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں, کون سے قوانین کی وائلیشن ہو رہی ہے. اور آج کل اگر چرچا ہے کسی کا پورے پاکستان میں احتساب کے حوالے سے تو وہ ہے بیرسٹر شہزاد اکبر, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب اور وزیر مملکت برائے داخلہ. سر بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. یقیناً یہ رپورٹ آپ نے پڑھ لی ہوگی. ارشد, پروگرام شروع کرنے سے پہلے اور یہ کنفرم کرنے سے پہلے کہ رپورٹ میں نے پڑھ لی, کل میں نے دیکھا آپ نے رپورٹ کے بارے میں کافی بڑا پروگرام کیا, تو مجھے اس پروگرام میں آپ کو نہیں دیکھ سکا. مجھے پتہ اس وقت چلا جب سوشل میڈیا اور خاص کر ٹویٹر کے اوپر مجھے بہت زیادہ برا کہا جا رہا تھا اس وجہ سے کہ شاید یہ رپورٹ آپ کو میں نے دی. تو میں آپ سے پہلے کلیریفیکیشن یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا یہ رپورٹ میں نے دی؟ سر دیکھیں, میں سورس آپ نے ویسے مجھے چینی اور ویٹ والی بھی نہیں دی تھی, اپنے دوستوں کو دی تھی آپ نے. نہیں دیکھیں, میں نے تو اس میں ایڈوانس کاپی دی تھی اور ایڈوانس کاپی مجھے تو نہیں دی, آپ کو نہیں دی کیونکہ دیکھیں آپ کا ویکینڈ پہ شو نہیں ہوتا. ویکینڈ پہ رپورٹ ریلیز ہوئی تھی, جن کے شوز تھے ان کو 1 گھنٹہ پہلے ایڈوانس کاپی دی. ویکینڈ پہ ہم سانس نہیں لیتے, ہم زندہ نہیں ہوتے, ہم اس شہر میں نہیں ہوتے. دیکھیے بالکل اسپیشل پروگرام ریکویسٹ کر کے, اگر جب آئی پی پی کی رپورٹ پبلک کرنے کی آفیشیل ہوگا تو میں آپ کو ایڈوانس کاپی دے دوں گا. لیکن میں کم از کم یہ کلیریفیکیشن چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے دوست یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں نے کہ آپ کو رپورٹ دی ہے, تو میں نے آپ کو رپورٹ نہیں دی. اب میں آتا ہوں آپ کے دوسرے سوال جو آپ نے مین سوال کیا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہے, آپ نہیں رپورٹ دیں گے تو چلیں رپورٹ تو آئے. صحافی دیکھیں, میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کو میں نہیں دوں گا تو کوئی اور دے دے گا. بالکل رپورٹ میں نے پڑھ بھی لی ہے, وزیر اعظم صاحب کے سامنے بھی پیش ہوئی ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے اس رپورٹ پہ بیکاز کافی, اب پتہ نہیں آپ کے پاس اصل ورژن ہے یا نہیں ہے, میں نے بالکل نہیں دیکھا, لیکن جو رپورٹ ہے وہ بڑی ڈیٹیلڈ ان لینتھ ہے. بیکاز یہ 94 سے آپ کی پہلی آئی پی پی پالیسی شروع ہوتی ہے اور آج اپ ٹو ڈیٹ ہے. پھر اس میں ڈفرینٹ فیولز ہیں اور یہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ جو اوور پیمنٹس ہوئی ہیں سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے, کیپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے, سسٹمک ایررز کے حوالے سے, وہ تقریباً ہزاروں بلین سے اوپر جا رہی ہے نا فگر. جی اگر مجھ سے اگر آپ فگر مجھے اگر اس طرح سے یاد آئے, میرا خیال ہے کہ 51,000 ارب روپے کی اس کے اندر ٹوٹل جو ہے ایکسیس ہے, 51,000 ارب روپے کی. 51,000 ارب کی ایکسیس پیمنٹس. یہ ایکسیس پیمنٹس کو آپ کہہ لیں گے یہ لاس ہے, گھپلا. میں اس پہ اس وقت گھپلا اس کو شاید نہ کہوں گا, کیونکہ دیکھیں میں 51,000 ارب کی ایکسیس پیمنٹس. ایکسیس نہیں ہے, یہ ہے لاس ٹو دی کنٹری. میں اس کا بریک ڈاؤن آپ کو بتا دیتا ہوں. 2007 سے لے کے 2019 تک جو اس کا بریک ڈاؤن ہے, اس میں تقریباً 3200 جو ہے, نہیں سوری 5,100 ارب ہے. یہ 5,100 ارب, یہ 5 ٹریلین شاید بن جاتا ہے, جس میں سے تقریباً 3200 ارب جو ہے وہ سبسڈیز کی مد میں اس میں گیا ہے. بیکاز کانٹریکٹ اس طرح کے ہیں کہ اس میں سبسڈی کی مد میں ہے, سرکولر ڈیٹ کی مد میں کو 1900 ارب ہے, اور 400 ارب اس کا تقریباً سالانہ نقصان ہے ایکسچیکر کو.
اور اس رپورٹ کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا، ابھی ظاہری بات اس رپورٹ کو اسٹڈی بھی کیا جا رہا ہے، اور یقین مانیں کہ میں نے بھی پوری رپورٹ نہیں پڑھی ہے، بیکاز یہ بڑی ہی ڈیٹیل رپورٹ ہے، اور آج کل کرونا سے متعلق بھی انویسٹیگیشن اچھی ہوئی ہے، کمیٹی نے اچھا آڈٹ کیا ہے. جی دیکھیے، جو کمیٹی کے کمیشن کے سربراہ تھے بڑے میں سمجھتا ہوں اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں. میں تو اتنا نالائق سا آدمی ہوں، مجھے اگر لگا دیتے تو مجھے تو سمجھنے میں 4 سال لگ جانے تھے، کیونکہ اتنے یہ کمپلیکیٹڈ قسم کی چیز ہے، اور ایکسپرٹ بھی ہونا چاہیے آپ کو اس کو فیلڈ کا. بہرحال جو اس رپورٹ کا مقصد ہے، دیکھیے یہ پالیسی کو بھی دیکھ رہی ہے. اس میں تو کچھ اسپیسیفک کیسز بھی آئیں گے، مختلف چیزیں ہیں، کچھ ہمارے دوسرے انٹرسٹ کی چیزیں بھی ہیں، شوگر سے ریلیٹڈ بھی اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں. لیکن جو اس رپورٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ہولسٹیکلی آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ٹوٹل آئی پی پی پالیسی، 2 چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں، آئی پی پی پالیسی بنانا، اس پالیسی کے پیچھے جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کی تو منشا یہی ہوگی کہ ملک میں بجلی آئے، اور چونکہ بجلی کا فقدان ہے. جب یہ پالیسی آگے سے امپلیمنٹیشن کی طرف جاتی ہے اور وہ جو ایکچولائز ہوتی ہے گراؤنڈ کے اوپر، اس میں نقطوں کی ہیر پھیر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا ایک نقصان ہمارے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے. اور میں بھی ایک دوسری جنرل بات کرتا ہوں کہ ایسے انٹرنیشنل کانٹریکٹس میں، ڈومیسٹک کانٹریکٹس میں ریاست کو پھنسا دیا جاتا ہے کہ ریاست مجبور ہو جاتی ہے. میں تو یہ رپورٹ کی بات نہیں ہے، پچھلے کئی سالوں سے ہم تو بار بار یہی سوال کر رہے ہیں کہ کیپیسٹی چارجز کی مد میں ٹھیک ٹھاک پیسہ دیا جاتا ہے. اس وقت ہمارے ہاں جتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور اگلے سال جو سسٹم میں بجلی پیدا شامل ہو جائے گی، وہ ہماری جو ضرورت ہے اس سے دگنی ہے. لیکن ہمارے ایگریمنٹس اس قسم کے ہوئے ہیں کہ ہم کیپیسٹی چارج دینے کے پابند ہیں. اس پہ تھوڑی ڈیٹیل میں آپ سے فردر بھی اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ناظرین، جو کمیٹی اس حوالے سے تھی جس کا نوٹیفیکیشن 7 اگست کو ہوا، یہ 9 ممبرز کی کمیٹی تھی، جس کو کہہ رہے تھے سابق چیئرمین ایس سی سی پی محمد علی صاحب، ایڈیشنل سیکرٹری پاور ڈویژن اس کے ممبر تھے، نامنی تھے نیشنل نیپرا کے، نامنی تھے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے، نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کے ممبر تھے، نامنی آف فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ممبر، آئی ایس آئی کے ممبر اس میں شامل تھے، اور ڈپٹی سیکرٹری رینک کے سیکرٹری آف دا کمیٹی، اور باقی کمیٹی کسی کی بھی اس حوالے سے ایکسپرٹیز کے لیے ان کی مدد لے سکتی تھی. تو اتنی ایکسپرٹ قسم کی کمیٹی تھی. لیکن اس ایکسپرٹ قسم کی کمیٹی پہ، جس کو کہتے ہیں نا اے وٹا باہروں نہیں آیا اندروں کسی نے مارے ہے، اعتراضات اٹھانے والے کوئی اور نہیں بلکہ وزیر اعظم کے اپنے معاون خصوصی ندیم بابر صاحب ہیں. اب یہ رپورٹ جب ان کو ملی تو ندیم بابر صاحب نے ایک خط لکھا منسٹر فار انرجی عمر ایوب صاحب کو، اور بڑا انٹرسٹنگ قسم کا خط ہے. اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی میں جاؤں گا تفصیل میں بھی، لیکن جو پراسرار کردار سامنے آیا ہے اس حوالے سے ندیم بابر صاحب کا، اس پہ تھوڑی سی ایک نظر ڈالتے ہیں کہ یہ پراسرار کردار شروع کیسے ہوتا ہے. کہ آئی پی پی کمیٹی نے مارچ کے آخری ہفتے میں اپنا کام کر کے رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی تھی. رپورٹ پیش کرتے وقت وزیر اعظم کے علاوہ وہاں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر، مشیر عبدالرزاق داؤد، وفاقی وزیر عمر ایوب اور معاون خصوصی ندیم بابر موجود تھے. رپورٹ میں عبدالرزاق داؤد اور ندیم بابر کی کمپنیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ دونوں کی کمپنیوں نے مل کر کم سے کم 32 ارب روپے کا فائدہ اٹھایا. ذرائع کے مطابق رپورٹ کی کاپی وزیر اعظم کو پیش کی گئی تھی، اور اس میں یہ سفارش کی گئی تھی کہ پاور کمپنیوں سے دوبارہ مذاکرات کیے جائیں اور نئے سرے سے معاہدے کیے جائیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سفارش پر بھی میٹنگ میں کچھ صاحبان کا کہنا تھا کہ ہم پر بین الاقوامی عدالتوں میں کیس ہو جائیں گے، اور ہمیں ان معاہدوں کو اسی طرح چلنے دینا چاہیے. ذرائع کے مطابق یہ مخالفت اس بات کو جانتے ہوئے کی گئی کہ ہزاروں ارب اضافی ادائیگیاں ان پاور کمپنیز کو کی جا چکی ہیں، اور حکومت پاکستان اگر ان معاہدوں کی مخالفت نہیں کرے گی تو کھربوں روپے کا نقصان ہوگا. ندیم بابر صاحب خود پاور کمپنی کے مالک ہیں، اور 2018 میں تحریک انصاف حکومت نے انہیں ٹاسک فورس برائے انرجی ریفارمز کا سربراہ بھی مقرر کیا تھا. اپریل 2019 میں ندیم بابر کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم لگا دیا گیا اور ان کا عہدہ وزیر مملکت کا رکھ دیا گیا. ندیم بابر کو اس کام کے لیے چنا گیا جس میں ان کے اپنے مفادات شامل تھے. ماضی میں ریاست پاکستان کے خلاف بین الاقوامی عدالت میں کیس کرنے والوں میں شامل ہیں، اور لندن کی عدالت کی ہدایت پر سوئی ناردرن گیس کمپنی کو 800 ملین روپے دینے کے پابند ہیں، جو کہ ابھی تک نہیں دیے ان کنسورشیمز نے. پاور کمپنیوں نے لابی کرنے کے لیے جو آئی پی پی ایڈوائزری کاؤنسل بنائی تھی، ندیم بابر صاحب اس کا بھی حصہ ہیں، اور 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت سے 480 ارب روپے گردشی رقم کی منظوری کروانے والی ٹیم کا بھی حصہ تھے.
وزیر اعظم عمران خان نے جب آئی پی پیز کا معاہدوں اور زائد ادائیگیوں کی انکوائری کا حکم دیا تو کوئی اور نہیں ان کا اپنا معاون خصوصی ہی راہ میں روڑے اٹکانے سامنے آ گیا۔ پروگرام پاور پلے کے پاس وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم بابر کا 8 اپریل 2020 کو وفاقی وزیر برائے انرجی عمر ایوب کو لکھا گیا ایک خط موجود ہے۔ اس خط میں ندیم بابر صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے جناب محمد علی کی سربراہی میں کام کرنے والی کمیٹی کی رپورٹ پڑھی ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ندیم بابر کے پاس رپورٹ کا پہنچ جانا بھی باعث حیرت ہے کیونکہ ان کو یہ رپورٹ نہیں دی گئی تھی۔ نہ صرف یہ ناظرین، جو ندیم بابر صاحب نے عمر ایوب صاحب کو خط لکھا وہ بھی انتہائی اہم ہے اور انٹرسٹنگ ہے، اور اس خط کے جو مندرجات ہیں وہ 8 اپریل 2020 کو خط میں ندیم بابر نے لکھا کہ رپورٹ لکھنے والوں کو شاید پالیسی سٹرکچر کے قانونی پہلوؤں کی سمجھ نہیں آتی، مزید یہ کہ شاید پالیسی اور دیے گئے کانٹریکٹ کے درمیان کے تعلق کو سمجھنے میں ایک بنیادی شگاف نظر آ رہا ہے۔ ندیم بابر کا کہنا ہے کہ اگر بحث یہ ہے کہ پاور پرچیز ایگریمنٹ جال سازی کر کے کیا گیا ہے تو یہ الگ معاملہ ہے اور اس کو دوسرے قانونی طریقوں سے پکڑا جانا چاہیے۔ ندیم بابر نے اس خط میں اپنی کمپنی کی صفائی بھی پیش کی اور بتایا کہ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ ان کی کمپنی نے فیول بچت کی مد میں 2 ارب کا فائدہ حاصل کیا جو کہ غلط ہے۔ ندیم بابر نے البتہ اگلی ہی لائن میں مان لیا کہ فیول بچت کی مد میں ان کی کمپنی نے 164 ملین روپے بچائے۔ ندیم بابر نے اس خط میں بلا واسطہ یہ بھی قبول کیا کہ وزیر اعظم کی بنائی گئی اس کمیٹی کو اصل معلومات نہیں دی گئیں جس کا کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں ذکر کیا۔ یہ بات ندیم بابر نے اپنے خط میں کچھ اس طرح لکھی کہ اصل ڈیٹا کے بغیر فیول بچت کا تعین میں نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس پر کوئی رائے دے سکتا ہوں۔ اپنے اس 5 صفحے کے خط کے چوتھے صفحے پر ندیم بابر لکھتے ہیں کہ 2002 کی پاور پالیسی نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ڈالروں میں منافع دینے کا فیصلہ کیا۔ تمام غیر ملکی سرمایہ کاروں کو یہ سہولت دی گئی تھی۔ اس ضمن میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اورینٹ پاور پلانٹ میں اصل سرمایہ کاری عمان کی حکومت، جرمنی کی حکومت اور خود ندیم بابر جو کہ اس وقت پاکستان کے رہائشی نہیں تھے انہوں نے کی تھی۔ یعنی ڈالروں میں منافع کے لیے پاکستان کے رہائشی نہیں ہوتے مگر وزیر بننے کے لیے فوراً پاکستانی بن جاتے ہیں۔ ندیم بابر نے خط کے آخر میں لکھا کہ میں اپنی مایوسی کو ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں۔ اس رپورٹ میں جو تجزیہ کیا گیا وہ حکومت کے ہاتھ کو کمزور کرے گا۔ ندیم بابر کا مزید یہ کہنا تھا کہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ کئی کمپنیوں نے بہت اچھے منافع حاصل کیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ معاہدے حقیقت پسندانہ بنائے جا سکیں۔ ندیم بابر نے وفاقی وزیر عمر ایوب کو ایک مشورہ بھی دیا اور کہا کہ میرا مخلصانہ مشورہ آپ کو یہ ہے کہ ایک ایسا اعتباری ماحول بنایا جائے نہ کہ ایسی رپورٹ پر الزامات کا ماحول بنایا جائے جو کہ تجزیاتی معیار پر پورا نہ اترے۔ خط کے آخر میں ندیم بابر نے یہ بھی واضح کیا کہ اورینٹ پاور پلانٹ کی طرف سے پاکستان کے حق میں کوئی بھی نرمی صرف اور صرف عمان کی حکومت کا فیصلہ ہوگا اور ان کا اس معاملے میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ یہ خط ہے جو ندیم بابر صاحب نے ناظرین عمر ایوب صاحب کو لکھا اور ان کا موقف جاننے کے لیے طلحہ سید نے آج ندیم بابر صاحب کو باقاعدہ پروگرام میں انوائٹ کیا کہ آپ سکائپ کے ذریعے یا فون پہ آ کے اپنا اگر موقف دینا چاہتے ہیں تو آپ پروگرام میں تشریف لائیں اور اپنا موقف دیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اب سوال یہاں پہ ناظرین اس حوالے سے بنتا ہے کہ یہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے یا گورنمنٹ آف عمان نے فیصلہ کرنا ہے، اور اورینٹ پاور کا یہ ایگریمنٹ سائن کس نے کیا تھا؟ یہ ندیم بابر صاحب نے کیا تھا یا اگر عمان گورنمنٹ نے کیا تھا تو عمان گورنمنٹ کے بحاث پہ کس نے سائن کیا تھا؟ اب ایک اور آپ اگر تھوڑی مجھے اجازت دیں میں سوال اس کے بعد آتا ہوں آپ کی طرف، یا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں بالکل آپ جاری رکھیے، میں بھی کچھ کہنا آخر میں چاہوں گا جب آپ اپنا ناظرین فروری 19 2016 کو اورسن پاکستان لمیٹڈ اس کی طرف سے ایک اپلیکیشن دی گئی اپ فرنٹ ٹیرف فار اپروکسیمیٹلی 50 میگا واٹ ایک سولر پلانٹ لگانا چاہ رہے تھے کے ای کے ساتھ مل کے، کراچی الیکٹرک کے ساتھ مل کے، اور جب ہم نے اس کے اپلیکیشن فار گرانٹ آف دا جنریشن لائسنس اورسن پاکستان لمیٹڈ کے دیکھنا شروع کیے تو اس میں ہمیں ڈائریکٹرز جو نظر آئے، ان ڈائریکٹرز میں ہمیں ایکسٹریکٹ آف دا ریزولوشن اس میں نمبر 3 پہ ندیم بابر صاحب کا نام بطور ڈائریکٹر نظر آیا۔ اس رپورٹ کو جب ہم نے مزید آگے پڑھنا شروع کیا تو اس کے اگلے صفحات پہ ہمیں پتہ لگا کہ جی یہ والی جو کمپنی ہے جس کو کہ اورسن پاکستان لمیٹڈ ہے، یہ کمپنی اون کرتی ہے میکو سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، این ایسوسیٹ کمپنی آف میکو گروپ ایز میجر شیئر ہولڈر، اور ندیم بابر، عدنان اصغر اس کے شیئر ہولڈرز ہیں۔ اور اس کے علاوہ ندیم بابر اور
اینڈ عدنان اصغر عری آر آلسو ڈائریکٹرز آف دا کمپنی، یعنی کہ اورسن کے ڈائریکٹر بھی ہیں. اچھا، اس کے انٹرسٹنگلی صفحہ نمبر 5 پہ ندیم بابر صاحب کا پروفائل دیا گیا ہے جو کہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے. بہت ہی امپریسو پروفائل ہے جو کہ ندیم بابر صاحب کا آیا، اور اس میں بتایا گیا کہ اپنے کیریئر میں انہوں نے 150 پاور پلانٹس یا تو لگائے ہیں یا مینیج کیے ہیں یا فائنینس کیے ہیں، اور کمرشلی اویلیبل ٹیکنالوجی ایز ویل ایز ادر انرجی سیکٹر ایسٹ. اور اسی میں جو کہ انہوں نے یہ اپلیکیشن جمع کروائی، خط میں تو وہ لکھ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ آف عمان ڈیسائیڈ کرے گی، لیکن اس میں لکھا گیا ہے کہ فاؤنڈر اینڈ چیف ایگزیکٹو آفیسر اورینٹ پاور کمپنی لمیٹڈ پاکستان. اور عمر ایوب صاحب کو خط میں لکھتے ہیں کہ جی while any possible concessions by Orient Power can only be decided by the Omani government, you will have my unwavering support in the process. اور اس ڈاکومنٹ میں اپلیکیشن میں فاؤنڈر اینڈ چیف ایگزیکٹو آفیسر اورینٹ پاور کمپنی کے ندیم بابر صاحب خود ہیں، اور اسی میں لکھا گیا ہے کہ عمان آئل کمپنی، بلکہ مسٹر بابر انکارپوریٹڈ اورینٹ پاور 2003 میں انہوں نے یہ بنائی، اور اس کمپنی دس از ہوللی اونڈ بائی دا گورنمنٹ آف سلطنت آف عمان اینڈ اے ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن DEG اونڈ بائی دا جرمن گورنمنٹ، اور $240 ملین کی انویسٹمنٹ سے یہ آپریشن ہوا. اس کے بعد ایک اور کمپنی ہے سبا پاور کمپنی، اس کے بھی چیف ایگزیکٹو رہے ہیں، اور 2007 میں انہوں نے اس کے کنٹرولنگ شیئرز جو تھے وہ الپاسو کارپوریشن سے اس 134 میگا واٹ پلانٹ کے لے لیے تھے. اس کے بعد فاؤنڈر اینڈ چیف فینس انرجی کے اور دیگر کمپنی، اور پھر فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر آف آرسن پاکستان لمیٹڈ. اب سوال ناظرین یہاں پہ بڑا سادہ سا اٹھتا ہے کہ عمر ایوب صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو اس پہ کچھ نہیں کر سکتا، اورینٹ کے ساتھ جو معاہدہ ہے اور اتنی ساری چیزیں نہیں ہیں، رپورٹ بھی یہ ساری غلط ہے، جو کہ 9 اہم ریپرزنٹیٹیوز جس میں کہ میں نے آپ کو سارے بتایا کہ کون ممبرز تھے اس کے، ان سب نے یہ رپورٹ فائنلائز کی. تو یہاں پہ سوال آ جاتا ہے کہ کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مسئلہ ہے؟ اور اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان میرے خود انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوتا ہے. آئیے دیکھیں. ساری دنیا میں اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں. آپ اقتدار میں آ کے اپنی بزنس نہیں کر سکتے. میں اقتدار میں آ کے اگر بزنس شروع کروں، گورنمنٹ میری ہے، میرے لیے بڑا آسان، تو یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے پیسہ بنانا. اس لیے دنیا میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا ہوتا ہے. اپنی بزنس کے لیے یہ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. کدھر بزنس انٹرسٹ آپ کا آ جاتا ہے، کدھر نیشنل انٹرسٹ آ جاتا ہے. اس میں فرق کرنا چاہیے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یہ. رزاق داؤد صاحب اور ندیم بابر صاحب کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے اس رپورٹ کے مطابق؟ آپ نے تو یہ رپورٹ پڑھی ہے، اور وزیر اعظم کی ویژن کے مطابق. دیکھیے ارشد، دو چیزیں میں دونوں چیزیں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. تھوڑا میں آپ سے ٹائم چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے بہت بہتر ہوتا ندیم بابر صاحب آتے، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ آپ دیکھ لیں، ہم نے میسج بھی کیا تھا، آپ کہتے ہیں تو میں اسکرین پہ چلا دیتا ہوں. میں چلانا نہیں چاہ رہا ہوں، نمبر بھی آ جائے گا ان کا. مناسب ہو تو خود ہی آ کے بتا دیتے، لیکن میں اس پہ جنرل بات کرنا چاہتا ہوں. سمپل مجھے ایک چیز بتا دیجئے، جس کمپنی میں، پہلے تو بتائیے کہ کیا کاروبار کرنا کوئی جرم ہے؟ یہ رپورٹ آپ کی کیا بتا رہی ہے؟ 5000 جرم نہیں ہے. نہیں میری کاروبار کرنا جرم نہیں ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ جرم ہے، جو کہ آپ خود بھی بتاتے ہیں، جس پہ آپ اپوزیشن کے لوگ بھی پکڑتے ہیں، پالیسی ڈیسیژنز پہ آپ پکڑتے ہیں. اور مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ یہ رپورٹ وزیر اعظم کو گئی، منسٹر فار انرجی کو گئی، ندیم بابر صاحب کے پاس یہ رپورٹ جانی چاہیے تھی؟ نہیں دیکھیں، دو چیزیں ہیں. یہ جرم ہے کہ نہیں ہے کہ یہ رپورٹ ندیم بابر صاحب کو، اور آج کے دن جب IPPs کے ساتھ منسٹر فار انرجی نیگوسیشنز کر رہے ہیں، اسی رپورٹ کی بنیاد پہ ندیم بابر صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر، اسٹیٹ منسٹر، ایک خط لکھ کے کیا انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں؟ کیا یہ ایک جرم نہیں ہے؟ میں ابھی آپ کو اس کا جواب دے دوں سر. اچھا، اب آپ نے تحمل سے میرا جواب سننا ہے اور کھلے دل اور کھلے دماغ کے ساتھ سننا ہے. دو چیزیں ہیں. جس وقت جو ان کمپنیز کے جن میں ان کے شیئرز ہیں یا جو ان میں کی سانجھ داری ہے، کیا یہ ان کمپنیز میں جب تھے تو کیا یہ اس وقت کوئی پبلک آفس ہولڈر تھے یا اس سے پہلے اقتدار میں رہے؟ اس کا جواب ہے نہیں. ابھی میں کانفلکٹ پہ آتا ہوں نا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ تب ہوتا کہ جب وہ اقتدار میں ہیں اور اس وقت ایک کوئی بھی وہ انڈسٹری لگاتے، اور یہ ضرور ہوتا کہ وہ اقتدار میں ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار ہے اور یہ تو ریلیونٹ منسٹری ہے، تو اس وقت تو کانفلکٹ آتا. نہ ہی رزاق داؤد صاحب پاور میں تھے، نہ ہی یہ ندیم بابر صاحب پاور میں تھے. اس وقت آپ نے اگر پوری رپورٹ پڑھی ہے تو پوری رپورٹ میں صرف ایک شخص تھا جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا، جس کے ابا جان چیف منسٹر تھے اور بیٹے جان نے فیصل آباد میں چنیوٹ پاور پلانٹ
2006 کی IPP پالیسی کے تحت لگائی اور اس کے بھی باقاعدہ سارے اس کی چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. یہ ہے ڈائریکٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جس کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب اشارہ کر رہے ہیں. جس میٹنگ کا آپ نے ذکر کیا اس سے پہلے بھی اسی سبجیکٹ کے اوپر 3 میٹنگز ہو چکی ہیں. دیکھیے ندیم بابر صاحب سے میرا انٹریکشن ہے, کیبنٹ میں ہوتے ہیں, پاور کے اندر ہے. میں نے خود کئی دفعہ دیکھا ہے وہ پاور سیکٹر کے خلاف بھی بات کرتے ہیں, پروفیشنل آدمی ہیں, انہیں اسسٹنس کے لیے رکھا گیا ہے بیکاز وہ سیکٹر کے آدمی. دیکھیں نا ان کو اسسٹنس کے لیے رکھا گیا ہے. دیکھیے ان کی جو ایکسپرٹیز ہے نا اس فیلڈ کی ہے. جو کمیٹی آڈٹ کے لیے بنائی جس میں کہ پاور ڈویژن ہے, سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن ہے, نیپرا ہے, سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی ہے, نیشنل پاور کنٹرول سینٹر ہے, FIA ہے, CCP ہے, ISI ہے, پاور ڈویژن ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رپورٹ ہے ساری یہ غلط ہے. یہ دیکھیں یہ ان کا خیال ہے, یہ ان کا ایک رائے ہے, ٹھیک ہے, اس رائے کے اوپر فیصلہ ہوگا نا. مجھے یہ بتائیے دیکھیں اصل چیز کیا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ تب نظر آئے گا کہ جب اس رپورٹ کے اوپر کسی فیصلہ سازی کے اندر آپ کے خیال میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ دیکھیے ابھی اس وقت ان کا یا تو اس وقت وہ فیصلہ کر رہے ہوں جس سے ان کے بزنس کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو یا نقصان پہنچ رہا ہو. لیٹر لکھا ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو لیٹر انہوں نے لکھا ہے, یہ مجھے نہیں پتا انہوں نے لیٹر جو لکھا ہے کہ کس رائے میں انہوں نے لکھا ہے. یہ تو ابھی کی بات ہے نا. ہم تو بات کر رہے ہیں جب پاور پرچیز ایگریمنٹس ہوتے ہیں جب بنتی ہے اس وقت تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں نہیں ان کی آتی تھی. اس وقت ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا ایک ایسا وزیر جس نے IPPs کے ساتھ آج نیگوشیٹ کرنا ہے بیسڈ آن دس رپورٹ, اس کو خط لکھ کے ایک اور نہیں میری ایک سن لیں. اسپیشل اسسٹنٹس جو ہیں ان کے پاس کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہوتی. یہ رپورٹ بھیجی گئی ہے, اس کو کابینہ میں بیٹھ کے لابی کرنا نہیں کہتے, منسٹر کو انفلوئنس کرنا نہیں کہتے, لابنگ از اے کرائم. نہیں لابنگ سر دیکھیں یہ لابنگ نہیں ہے بیکاز ان کو ڈائریکٹلی ان کا نام بھی ہے رپورٹ کے اندر, ان کی کمپنی کا نام ہے. آپ بھی بات کر رہے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی, جواب دینا ان کا حق ہے. اگر اس جواب کے اوپر ہم اثر انداز ہو کے ان کے حق میں کوئی فیصلہ کریں تو پھر آپ ضرور بات کریں گے. ابھی دیکھیے ہم تھوڑا سا اس میں نا پری میچور جا رہے ہیں. پری میچور اس لیے جا رہے ہیں کہ اس پوری رپورٹ کو نہیں سر فیصلے کی نہیں, ہم رول پہ بھی کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں یہ ساری رپورٹ دے دی گئی ہے کمیٹی آن انرجی کو, کیبنٹ کی جو کمیٹی ہے اس کے سربراہ ہیں اسد عمر صاحب, ٹھیک ہے. اسد عمر صاحب کا تو کوئی کانفلکٹ نہیں ہے نا. اسد عمر صاحب کے پاس آ چکی ہے. اس کے بعد انہوں نے آگے جو اس کے اوپر فیوچر کا لایا عمل ہے اس کے اوپر اس کمیٹی نے پرائم منسٹر کو اور کیبنٹ کو گائیڈ کرنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس رپورٹ کے اندر جتنی چیزیں ہیں, اور یہ بڑی ڈیٹیلڈ ہے, اور یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں ہے. اس کے اندر اگر آپ مالکان کے اندر جائیں IPPs میں تو کوئی 100 کی لسٹ بن جاتی ہے, جس میں میری نظر میں فوری طور پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو سلمان شہباز کا نظر آتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں وہ بھی ابھی ہم پری میچور بات کر رہے ہیں کیونکہ کانفلکٹ تو تب آئے گا نا جب آپ کے ابا جان پاور میں تھے اور آپ نے لگا لیا, وہ بھی آ جائے گا. پھر جو آپ شوگر رپورٹ تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے ساری, FIA نے وہ کی تھی, اس میں بھی شوگر والوں کا ذکر ہے, اس میں رحیم یار خان شوگر مل کا بھی ذکر ہے نا. جی بالکل رحیم یار خان ہے, لیکن خسرو مختار کمپریہنسو دیکھیں رحیم یار خان شوگر ملز کے اندر خسرو صاحب کے بھائی کا شیئر ہے, ان کا اپنا شیئر نہیں ہے. وہ میں نے کہا ہے کہ ان کا نہیں میں خود کر دیتا ہوں کیونکہ آپ اشارے کنایوں سے بات کرتے ہیں, بڑے شرارتی قسم کے آپ اینکر ہیں, تو ہمیں کلیریفیکیشن دینی پڑتی ہے. لیکن میں ٹچ ہی نہیں ہو رہا. دیکھیں اس بات دیکھیں آپ سمپلی یہ دیکھیے کہ آج سے پہلے یہ عمل کب ہوا ہے کہ جتنے کمیشن بنے اس کا کریڈٹ جاتا ہے سینیٹر شبلی فراز کو, اس کا کریڈٹ سینیٹ کی کمیٹیز کو جاتا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز کو جاتا ہے جو اس سے پہلے جاتا ہے, اور پرائم منسٹر عمران خان کو جاتا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ آڈٹ ہونا چاہیے. دیکھیں اس کا کریڈٹ جاتا ہے عمران خان صاحب کو جو کہ ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں, ملک کے وزیر اعظم ہیں. چونکہ ان کا اپنا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے جس میں یا ہو نا کہ میں جناب ایک وہ فیملی تھی, شریف فیملی تھی, تو میں شوگر پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا اپنا شوگر کا کام ہے. میں لوہے کے کام میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا, لوہے میں بھی میرے بزنس انٹرسٹ ہے. میں ریل اسٹیٹ میں نہیں جاؤں گا, ریل اسٹیٹ میں بھی ان کا انٹرسٹ ہے. ہر چیز کے اندر آپ کا اگر اپنا انٹرسٹ ہے. اسی طرح سے دوسرے حکمران بھی ہیں. عمران خان صاحب کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے یہ وہ بات ہوتی ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں. عمران خان صاحب پہ تو سوال ہوا نہیں, لیکن دوستوں یاروں اور آپ کے جو قریبی لوگ ہیں جو اپوائنٹمنٹس ہیں, اور پھر کے الیکٹرک آتا ہے, پھر عارف نقوی کا ذکر آتا ہے, تو بات بڑی آگے چلی جائے گی. یہاں پہ ایک ناظرین وقفہ لیتے ہیں. بعد آپ کو ایک اور چیز بتائیں گے کہ ندیم بابر صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تھی اس میں ڈکلیئر کیا تھا, اور ایک اور ایسی کمپنی کیا یہ انہوں نے واقعی ڈکلیئر کی ہے نہیں کی ہے, اور اس کمیٹی رپورٹ میں مزید کیا فائنڈنگ ہے جس میں کہ کم از کم 8 ادارے اور باقی کوآپٹ انہوں نے کس کو کیا تھا, اپنی فیلڈ کے سارے ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ بنائی. اس کے اہم انکشافات کیا ہیں, ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। नदीम बाबर साहब स्टेट मिनिस्टर मावने खुसूसी वज़ीर आज़म के जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें सिर्फ एक कंपनी का उन्होंने जिक्र किया कि मेरी तो एक कंपनी और उसमें भी माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है, गालिबन ओरिएंट पावर का जिक्र कर रहे थे। लेकिन जो ऑर्सन के डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आए हैं नाज़रीन, इसमें एक तो वो बतौर डायरेक्टर भी हमें नज़र आ रहे हैं इसमें लिखा हुआ, और साथ जब ये कंपनी है इसके जो मामलात हैं, जब के इलेक्ट्रिक के साथ ये मामलात तय हुए तो उस वक्त भी जो टैरिफ इनको दिया गया वो जो हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि इनको काफ़ी ज़्यादा दिया गया, 13.8232, और जो 11 से 25 साल का टैरिफ था वो 6.169। तो अगर कराची के लोगों को बिल ज़्यादा आता है कि इलेक्ट्रिक का, तो उसमें कुछ ना कुछ शेयर यकीनन नदीम बाबर साहब की ऑर्सन कंपनी को भी जाता होगा। और एक तस्वीर भी थी कि के इलेक्ट्रिक कोलैबोरेट्स विद ऑर्सन पाकिस्तान फॉर 50 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट की। आप देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह तस्वीर है, तस्वीर में मुस्कुरा भी रहे हैं। और अब ये के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट से इतनी मुस्कुराती हुई अच्छी सी तस्वीर नदीम बाबर साहब की साइन करते हुए ये एग्रीमेंट डिलीट हो चुकी है इस हवाले से। अब जब पब्लिक सर्विस का आप रिकॉर्ड देखते हैं नदीम बाबर साहब का, तो ये पावर कॉरिडोर्स के अंदर काफ़ी मौजूद भी रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, पंजाब हुकूमत में चेयरमैन पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड भी रहे हैं, चेयरमैन पंजाब मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। काफ़ी इलस्ट्रियस कैरियर है और इंटेलिजेंट आदमी है काफ़ी। और लेकिन जब मीडिया ने इनसे सवाल किया था उस वक्त तो सिर्फ इन्होंने एक कंपनी का किया था, और किस कंपनी का आइए देखते हैं। मैं 2 कंपनियों के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ, जिनमें से पिछले कई सालों से मेरी सिर्फ एक कंपनी में मलकियत है, दूसरी से मैं निकल गया था। दूसरी वैसे भी तेल पे चलने वाली है, 1994 की पॉलिसी की, उस पर GIDC लगता नहीं। जिस कंपनी में रिसेंटली मेरी ओनरशिप थी, अभी भी है, लेकिन मैं उसकी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं, माइनॉरिटी मेरी ओनरशिप है, 25% के करीब, वो है ओरिएंट पावर। और नाज़रीन, ऑर्सन का इसमें कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन जब आप पावरफुल पोजीशंस में होते हैं, पावर कॉरिडोर्स में होते हैं, तो आपको जो नेपरा है वो रेट भी आपको डबल दे सकता है के इलेक्ट्रिक के साथ, और उसके जो ज़ायद बिल आते हैं वो फिर लोगों की जेब से जाते हैं। आपको इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं नज़र आ रहा? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेरेशन करनी चाहिए थी सारी, जब सवाल किया कि आपकी कौन कौन सी कंपनीज, ऑर्सन का तो उन्हें जिक्र ही नहीं किया। देखिए, मुझे नहीं पता कि अगर ऑर्सन में उनकी शेयर होल्डिंग है या वो डायरेक्टर हैं कि नहीं है, लेकिन अगर था तो उनको बिल्कुल करना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपसे अच्छा एहतसाब और डॉक्यूमेंट्स पढ़ने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं है, इसीलिए वज़ीर आज़म ने आपकी इन सलाहियात की वजह से आपको एहतसाब पे लगाया। आप ये खुद पढ़ लें सर, ये डायरेक्टर लिखे हुए ऑर्सन कंपनी है, मजीद फ्लैग्स लगे हुए पढ़ लें, और अच्छे अच्छे देखें, ये महंगे वाले फ्लैग लगाए हैं मैंने प्लास्टिक वाले। नहीं, बिल्कुल, अगर वो उसकी कंपनी के अंदर ये डायरेक्टर हैं तो उनका कोई ना कोई वो फाइडूशरी रोल उसके अंदर है। लेकिन अर्शद, इसका ये मतलब नहीं है, साबित ये करना पड़ेगा कि ये अगर कंपनी को एग्रीमेंट है 2012 में और उस वक्त ये पोजीशन ऑफ पावर में थे, तो फिर उस वक्त का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। मैं बात ये कर रहा हूँ कि आज हमारी हुकूमत में इनके पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है जिसमें इन्होंने कोई बिजनेस किया हो जिसमें इनको डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचा हो, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को इन्फ्लुएंस करते हैं मशवरे दे के? देखिए, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अरशद। मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर साहब किसी मामले खसूसी स्पेशल असिस्टेंट्स जो आपको दिया जाता है वो किस लिए होता है? कि आप वज़ीर आज़म को मशवरे देंगे कि जनाब ये वाली चीज़ ऐसे एक्सपर्टीज होती है? बिल्कुल, आप मशवरा देते हैं, आप असिस्ट करते हैं, लेकिन एनर्जी के वज़ीर हैं उमर अयूब साहब, वो उनके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी है, वो भी फैसले करते हैं और फिर काबीना में फैसला होता है, और काबीना की एक सब कमेटी है एनर्जी। इमरान खान साहब इनके मशवरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं आपको नजर? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर इस रिपोर्ट में, मुझे इस रिपोर्ट में कहीं ये नजर नहीं आया कि इमरान खान साहब की विजन के खिलाफ है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, वो अभी ये इस पूरी रिपोर्ट को एग्जामिन किया जा रहा है। इसमें अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आए जिसमें उन्होंने इस दौरे हुकूमत में कोई भी ऐसा इख्तियार इस्तेमाल किया हो जिससे उनकी कंपनीज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई मुनाफा पहुंचा हो। 8 अप्रैल का खत इन्फ्लुएंस नहीं है? नहीं, ये उनका एक स्टेट मिनिस्टर एक फेडरल मिनिस्टर को खत लिखे, देखिए, बिल्कुल वो खत लिख सकता है, वो अपनी एक चीज का इजहार कर रहा है, उस चीज को लिया जाएगा। अगर उसके खत के ऊपर अमल दरामद हो जाए तो फिर मैं कहूंगा वो अगर बात नहीं माननी इनकी तो रखा किस लिए हुआ है? देखिए, ये स्वाबदीद ना शहजाद अकबर की है ना अरशद शरीफ की है, ये वजीर आजम का इख्तियार है, वो जिसको अपनी मशावरत के लिए रखना चाहिए। ये तो वज़ीर आज़म की विजन के खिलाफ है ना? देखिए, वज़ीर आज़म के विजन के खिलाफ मैं इसको नहीं समझता, ये आपकी राय है। इस रिपोर्ट को जिसकी पावर कंपनियां हैं जिन्होंने पब्लिकली एक्सेप्ट किया, डॉक्यूमेंट आपके सामने पड़ा है, ये खत वो मिनिस्टर फॉर एनर्जी को लिख रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर की विजन के खिलाफ खत लिखा गया। देखिए, बात सुनिए, पूरी दुनिया में
انڈسٹری کے لوگ حکومتوں میں مشیر اور وزیر کے طور پہ آتے ہیں. اب امریکہ کے نظام کو لے لیجئے, وہاں پہ اگر آپ دیکھیے تو نکسن کے ایڈوائزرز کے اندر بڑی بڑی آٹو انڈسٹری کے لوگ تھے, جو مالک تھے وہ اس کے وزیر رہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کا ایسا کانفلکٹ آف. دیکھیں, جو بندہ انڈسٹری کو سمجھتا ہے وہی بندہ اس کو بہتر معاونت فراہم کر سکتا ہے. کانفلکٹ تب ہوگا کہ جب اس دور میں اس نے اپنے اس چیز سے استعمال کر کے اپنے آپ کو فائدہ یا نقصان پہنچایا ہو ریاست کو, تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا. وہ اگر اس وقت چودھری شوگر مل کے کیس سے یہ والا کیس فرق کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک چیز آپ مانیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان جنہیں آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, اگر ایک میرے انٹرویو میں انہوں نے بتایا ہوا ہے, میں نے سنایا ہے, وہ قائم ہے. ہم تو میں تو اسی لیے کنوینس ہوں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں پرائم منسٹر نے بتایا تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے, اور اس نظریے کو لے کے چلے, اسی لیے تو میں یہ سوال کر رہا ہوں. اگر ایک لمحہ بھی اگر لگے گا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے ضمن میں آتا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اس پہ بڑا معصومانہ سا سوال ہے کہ آپ جس طرح سے یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کیونکہ معاون خصوصی احتساب آپ ہیں, آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, تو یہ آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ کیبنٹ کولیگ کو آپ اس طرح سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں جس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ. مجھے لگتا ہے آپ کے کان میں عدیل راجہ بول رہے ہیں, میں ان کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوتا ہے, کیا نہیں ہوتا ہے. دیکھیں, اس رپورٹ کو اگر تو ہم داخل دفتر کر کے دبا دیں اور اس کے اوپر ایکشن نہ کریں, تو پھر تو آپ کہیں گے کہ وہ اثر انداز. یہ والی تو ایکچولی لیک ہوئی ہے. دیکھیں, دونوں رپورٹس جو ہیں, اب مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ یہ رپورٹ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن دونوں رپورٹس جو ہیں وہ ایک اپنے پروسیس سے گزر کے پبلک ہوئی ہیں. مجھے پتہ ہے یہ صحیح ہے. چلیں, آپ کو پھر بھی عدیل راجہ نے بتا دیا یہ صحیح ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ چیلنج کر دینا کہیں یہ رپورٹ غلط ہے جو آپ چلا رہے ہیں. یہ رپورٹ جو ہے اس کے اندر ڈیٹیلز ہیں وہ کیبنٹ کی سب کمیٹی کے پاس ہیں, وہ اس کے اوپر ایکشن. دیکھیں, اس رپورٹ کے اندر بہت ساری. چلیں, آپ کو اس رپورٹ کا چہرہ ایگزیکٹو سمری کا کرواتے ہیں, دیکھ لیں کہ یہ چہرہ وہی ہے جو آپ نے پڑھی تھی. اور ناظرین, جب تک بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب یہ کنفرم کرتے ہیں کہ وہی رپورٹ ہے, تب تک ہم اس رپورٹ کے اہم جو انکشافات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آئی پی پی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ سسٹم میں خرابیوں کی وجہ سے اب تک سینکڑوں ارب روپے کی آئی پی پیز کو زائد ادائیگی کی جا چکی ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستانی روپے کی قدر میں کمی کے دہراؤ کی وجہ سے اب تک 16.48 ارب روپیہ ادا کیا جا چکا ہے, جبکہ پروجیکٹ کی پوری عمر تک 4,726 ارب روپیہ ادا کیا جائے گا. زائد فیول آپریشن اور مینٹیننس کی مد میں 64.22 ارب روپیہ یومیہ ادا کیا جا چکا ہے, جبکہ پورے پروجیکٹ کی مدت تک 209.46 ارب روپیہ ادا کیا جائے گا. انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کی غلط کیلکولیشن کی وجہ سے 11.63 ارب روپے کی زائد ادائیگی کی جا چکی ہے, اور منصوبے کی عمر مکمل ہونے تک 565.88 ارب روپے ادا کیے جائیں گے. قرضے اور پلانٹ کی کیپیسٹی فیکٹر میں سسٹم کی غلطی کی وجہ سے 12.10 ارب روپے کی ادائیگی کی جا چکی ہے. پلانٹ لگانے کی مد میں 323.50 ارب روپیہ زائد ادا کیا جا چکا ہے. اس طرح کل ملا کر 104.43 ارب روپے کی اب تک زائد رقم ادا کی جا چکی ہے, اور منصوبے کی کل عمر تک 5,837 ارب روپیہ زائد ادا کیا جائے گا. اس میں گردشی قرضے سے کے حوالے سے بھی ناظرین انتہائی اہم انکشافات ہیں, اور کمیٹی رپورٹ کے مطابق 2017-2019 تک پاور سیکٹر کو بجٹ سے 3,202 ارب روپے کی سپورٹ دی گئی, یعنی کہ سبسڈی. اور شوگر کے کیس میں صرف 3 بلین سبسڈی پہ فورنزک آڈٹ شروع ہو چکا ہے, جو کہ پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا. مشیر برائے احتساب اور وزیر مملکت برائے داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ فورنزک آڈٹ ہو رہا ہے شوگر ملز کا, لیکن اب یہاں پہ 3,202 ارب روپے, کہاں 3 ارب, کہاں 3,202 ارب 2017 سے 19 تک. سر, اس کا فورنزک آڈٹ ہوگا؟ یہ تو ایک آڈٹ ہو کے آپ کے سامنے آ چکا ہے. فورنزک آڈٹ, اس کی ریکمنڈیشن میں بھی ہے فورنزک آڈٹ. جی بالکل, رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے, یہ وہی رپورٹ ہے نا. میں کہتے ہیں نا کہ وہ, میں اگلے سوال پہ چلا جاتا ہوں. دیکھیں, فورنزک آڈٹ بالکل ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر جو اس کے اندر کچھ وے فارورڈ میں چیزیں بھی لکھی ہوئی ہیں وہ بھی ہونی چاہیے. ہمیں ان کو وے فارورڈ میں فورنزک آڈٹ لکھا ہوا ہے سر. دیکھیں, فورنزک آڈٹ ہے اور ریشنلائز کرنا ہے. ان کو آپ ریشنلائز اس طرح کریں گے کہ پوری پالیسی کو آپ کو ریویو کرنا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اتنی زیادہ بجلی اور اتنی مہنگی بجلی کیوں بنا رہے ہیں,
اور کس طرح سے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہمیں اس چیزوں میں جکڑ کے چلے گئے ہیں. یہ ایگریمنٹس، یہ سارے جو چیزیں ہیں، یہ عمران خان یا اس کی حکومت نے نہیں کی ہے، یہ جن ادوار میں ہوئے ہیں ان سے بھی سوال ہونا چاہیے. اچھا، جو ریکمنڈیشنز ہیں میں وہ کوئکلی پڑھ کے بتا دوں کہ ناظرین، جس میں آڈٹ کا بھی کہا گیا ہے. شوگر کے کیس میں فورینزک آڈٹ شروع ہو گیا اور آپ نے منسٹر صاحب کو سنا. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں کوئی راستہ نکال رہے ہیں، اور اس کا اگلا سوال جو میں ان سے پوچھوں گا تب تک آپ جواب تیار کر لیں کہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ رزاق داؤد صاحب، ندیم بابر صاحب اور ایک اور وزیر بیٹھے ہیں جن کی کہ کمپنیز کا اس رپورٹ میں ذکر ہے کہ اس پہ فورینزک آڈٹ پہ ابھی تک نہیں جانے کا فیصلہ کیا گیا. جو اہم اس حوالے سے رپورٹ میں ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں، اس میں کہا گیا ہے آئی پی پی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں اپنی سفارشات اور تجاویز بھی پیش کی ہیں کہ کس طرح مستقبل میں اس سب سے بچا جا سکتا ہے اور حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. کمیٹی کے مطابق پاور کمپنیز کا منافع بہت زیادہ ہے. پاور پلانٹس کو زائد ادائیگی کی گئی جو کہ غلط معلومات کی بنیاد پر ریگولیٹر کی معاملات کی ٹھیک نگرانی نہ کرنے کی بنا پر ہوئی. کمیٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ان سب پر نظر ثانی کی جائے، بشمول ان پاور پلانٹس کے ٹیرف کے، تاکہ بجلی پیدا کرنے کی قیمت کو کم کیا جائے. کمیٹی کے مطابق آئی پی پی سے مذاکرات کر کے معاہدے درست کیے جائیں تاکہ پاکستان میں پاور سیکٹر معاشی اور چلانے کے لحاظ سے اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے. کمیٹی نے رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر پاور کمپنیاں مذاکرات اور نئے معاہدوں پر راضی نہیں تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ ان کا فورینزک آڈٹ کروائے، جس کے ذریعے زائد بلنگ، پروجیکٹ کی رقم میں غلط رپورٹنگ، فیول کے استعمال اور مالی دستاویزات میں ہیر پھیر کا پتہ چلا سکے. حکومت پاکستان ان پاور پلانٹس کا ہیٹ ریٹ آڈٹ بھی کروائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کتنی بجلی بنائی جا رہی ہے اور معاہدے میں کتنی بنانے کا ذکر تھا. حکومت پاکستان فیول سپلائی کی مد میں کک بیکس اور کمیشن کا پتہ لگائے. ایسے واقعات کا پتہ لگائے جہاں پاور خریدنے والے کی ادائیگی کی شرائط تبدیل کر کے اس طرح کر دی گئی جس سے پاور پلانٹ کا فائدہ ہو. یہ تو سارا آپ کی ڈومین میں آ گئی، جتنی بھی ریکمنڈیشن ہے یہ تو آپ نے تحقیقات کرنی ہے. ارشد دیکھیے، آپ اس کو شروع سے شروع کیجئے. یہ اس تمام چیز کو انرتھ کرنے کا جو بیڑا اٹھایا تھا وہ وزیراعظم عمران خان نے اٹھایا. انہوں نے ایک ایکسپرٹ کمیٹی بنائی، اس ایکسپرٹ کمیٹی نے وے فارورڈ دے دیے. ہم اس سارے وے فارورڈ کے اوپر عمل درآمد کریں گے، اور جس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ کمپنیوں سے بھی بات کریں گے، ان کے سامنے یہ چیزیں جائیں گی، کوئی یہ ایکس پارٹی چیز نہیں ہونی. اس کے بعد جو اس کی ریکمنڈیشنز ہیں کہ اگر یہ چیزیں ریشنلائز نہیں ہوتی، ریکوریز نہیں ہوتی، تو پھر اس کے اوپر فورینزک آڈٹ بھی ہوگا اور فردر ایکشن بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس عمران خان کو آپ جانتے ہیں اور میں جانتا ہوں وہ اپنی چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس پہ دیکھیے، چونکہ میں ریلیونٹ آدمی نہیں ہوں تو میں نہ کنفرم کر سکتا ہوں نہ ڈینائی کر سکتا ہوں. جو ہمیں ذرائع سے یہ پتہ لگا کہ عمر ایوب صاحب نے آج میٹنگ بھی کی آئی پی پیز کے ریپرزینٹیٹیو. بالکل کی ہوگی. میرے پاس عمر ایوب صاحب کی ڈائری تھوڑی ہوتی ہے، کوئی کہاں ہوتے ہیں کہاں نہیں ہوتے. میں تو ان کو کیبنٹ میں ملتا ہوں خالی. باقی سب کی آپ کی نظر ہوتی ہے کہ کون یہ میرے بارے میں غلط اطلاع ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ناظرین، یہاں پہ بریک لیتے ہیں لیکن بڑی ہمبلنس سے کام لے رہے ہیں. سب اطلاع ہوتی ہے. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کو ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور ایک اور انتہائی اہم معاملہ، وہ کیا ہے، ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم فورینزک آڈٹ پہ بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اور بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے کہا تھا کہ جو بات چیت ابھی ہو رہی ہے اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی تو یہ آپشنز ہیں. اور عمر ایوب صاحب کے جو آج مذاکرات ہوئے اس کی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اس آڈٹ ریویو کمیٹی کے بعد جس نے اتنی ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کی، اب آئی پی پیز کے نمائندوں کے ساتھ ایک اور کمیٹی بنائی جا رہی ہے جو کہ آئی پی پیز فی الحال بات چیت کرنے کے لیے حکومت سے تیار ہو گئے ہیں کہ بیٹھ کے ہم اس کو 1994 اور 2002 کی پاور پالیسی کے تحت جو بھی ٹیرفز تھے اس کو ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے بات چیت کرتے ہیں. لیکن یہاں ناظرین یہ بھی ایک چیز اہم ہے کہ ندیم بابر صاحب اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ while any possible concession by Orient Power can only be decided by the Omani government, you will have my unwavering support in the process. انہوں نے تو صاف لکھ کے کہہ دیا جی میری طرف سے انکار سمجھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میری کمپنی کا فیصلہ جو ہے جس کے وہ فاؤنڈر بھی تھے، چیف ایگزیکٹو بھی تھے، وہ عمانی گورنمنٹ کرے گا. وہ عمانی گورنمنٹ کے انٹرسٹ ریپرزینٹ کریں یا حکومت پاکستان، میرے خیال دونوں سائڈوں کے ریپرزینٹ، ایک طرف فائنینشیل ہے ایک طرف دوسری چیزیں. آپ سے ایک جنرل سا سوال کرنا چاہوں گا، اگر کسی شخص کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے کوئی وزیر کسی کو خط لکھے کہ جناب اس کو آپ فلاں والا پروجیکٹ دے دیں، اس کو کیا کہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پہلے آپ نے انگریزی کا چیز پڑھی تھی تو اس کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب، آپ اس کمپنی سے مذاکرات جب کریں گے تو اس کمپنی نے جو کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کا فیصلہ عمانی گورنمنٹ کرے گی، لیکن میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ شامل ہے. اس کا پہلا تجربہ تو یہ ہے.
دوسرا یہ ہے کہ اگر جو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ وزیر بننے سے کہ پہلے کسی کو خط لکھیں کہ ان کو یہ ایگریمنٹ دے دیا جائے، تو چونکہ وہ وزیر نہیں ہیں تو پھر اس میں اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، وہ تو کانٹیکس پہ بات ہوتا چلے گی. آج تو آپ مجھ سے کہتے ہیں وہ کسوٹی کھیل رہے ہیں میرے ساتھ. کسوٹی نہیں، ہم آپ سے علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. احتساب کا علم آپ سے زیادہ کس کو ہے اس وقت؟ اسی لیے تو وزیر اعظم نے اتنے ٹیلنٹڈ ہے. تعیناتی سے پہلے کہ آپ نے کوئی ڈائریکٹر اپوائنٹ کیا اور آپ کسی کو خط لکھ کے دے دیں کہ جی یہ اس کو فلاں پروجیکٹ دے دیں اور اس کی ابھی تعیناتی ہوئی نہ ہو. نہیں، یہ تو مجھے نہیں پتا. ویسے ہی جنرل یہ دیکھیں اگر تعیناتی سے یہ ٹریپ کوشچنز ہوتے ہیں نا. ہم وکیل، ہماری تو ٹریننگ ہوئی ہے کہ ہم نے گواہ کو ٹریپ کرنا ہے، وکیل کو ٹریپ بتا دیتا ہوں. ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین کے پی ٹی ریئر ایڈمرل جمیل اختر، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحال کر دیا اور اٹارنی جنرل آف پاکستان وہاں پہ پیش ہوئے تھے اور انہوں نے یہ اقرار کیا کہ ہاں جی مانا کہ جو کابینہ کی ہماری سمری تھی وہ غلط تھی. اور یہ چیزیں پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں کہ ایکسٹینشن نوٹیفیکیشن نہیں بنتا، کابینہ کی سمری پروسیسز فالو نہیں ہوتے. سپریم کورٹ بھی آبزرویشن دے چکی ہیں اور آج اٹارنی جنرل آف پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ چیز مانے، اور جب یہ چیز وہ مانے تو اس کے بعد یہ کیس چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ختم کر دیا. اس حوالے سے علی زیدی صاحب نے بھی آج میڈیا سے بات چیت کی. انہوں نے کہا جی گند اچھالا جا رہا تھا، اور میں تو ساتھ ڈی جی ایف آئی اے کو بھی لکھ دیا کہ میرے خلاف سوشل میڈیا کیمپین چلائی گئی ہے. دوسری طرف جو کے پی ٹی کے ذرائع ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی منسٹر صاحب کے پی ٹی معاملات میں دخل اندازی کر رہے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج کے آرڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ ان معاملات میں انٹرفیرنس نہ کریں. تو اس کا جو 21 جنوری کو ایک لیٹر منسٹری آف میری ٹائم افیئرس کی طرف سے لکھا گیا کے پی ٹی کو، اور اس میں چیئرمین کے پی ٹی کو کہا گیا کہ جی دا نیو جنرل مینیجر فائنینس ایٹ کے پی ٹی شوڈ بی ٹاسک ٹو امپلیمنٹ دا ای آر پی ایٹ کے پی ٹی. 21 جنوری 2020 کو، اگر لیٹر کے اوپر آپ تاریخ ناظرین دیکھیں تو 21 جنوری 2020 کو یہ لیٹر لکھا گیا کہ جی جنرل مینیجر فائنینس آ رہے ہیں تو ان کو یہ ای آر پی ڈیجیٹل کا آپ پروجیکٹ دے دیں. اس کے ساتھ ناظرین اگلا خط انتہائی انٹرسٹنگ ہے، اور یہ ہے جوائننگ رپورٹ، اور کیون رائے کی جوائننگ رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جی 23 جنوری 2020 یعنی 21 کا لیٹر منسٹری کا پہلے پہنچ گیا ڈائریکٹو کہ جی یہ صاحب آ رہے ہیں اور وہ صاحب جوائن کر رہے ہیں 23 جنوری کو. آئی ہیئر بائی رپورٹ فار مائی ڈیوٹیز ایز جنرل مینیجر کے پی ٹی ٹوڈے آن 27 جنوری. 23 جنوری کو ان کا لیٹر نکلتا ہے کہ جناب آ جائیں آپ جوائن کریں. 27 تاریخ کو وہ جوائن کرتے ہیں ڈیوٹی، اور 21 تاریخ کو ہدایات پہلے سے آ جاتی ہیں کہ جو ڈیجیٹائزیشن کا پروجیکٹ ہے یہ جنرل مینیجر فائنینس کو دے دیا جائے. یہ انٹرفیرنس تو نہیں ہے نا کسی طرح سے؟ یہ تو چیز ہے کہ وہ مجھے اس پورے کانٹیکسٹ کا پتہ نہیں ہے، تو مناسب ہوگا کہ اٹس ویری کائنڈ آف یو ٹو ایکسیپٹ دس. اور یہ اگلا ناظرین اپوائنٹمنٹ ایز جنرل مینیجر فائنینس ڈویژن 2 ایئرس کانٹریکٹ 23 جنوری کا لیٹر ہے جس کے بعد میں نے 27 تاریخ کو کیا. اب یہ سارا مسئلہ ہوا کہاں، جہاں پہ کہ آج علی زیدی صاحب نے وضاحت بھی کی جی بڑی اچھی بات ہے جی یہ سارا کچھ کہہ رہے تھے کہ اتنے ملین کا کانٹریکٹ، میں نے تو ابھی وہ کانٹریکٹ تو سائن ہی نہیں ہوا. بالکل صحیح کہا وفاقی وزیر علی زیدی صاحب نے، کانٹریکٹ تو ہوا نہیں، لیکن کانٹریکٹ کے لیے کام شروع ہو گیا تھا اگست 2019 میں، اور 14 جنوری کو کے پی ٹی بورڈ کی یہ ریزولوشن ہے جس میں تمام بورڈ ممبرز نے کہا کہ جناب جو all the board members were highly concerned on very huge cost of the overall plan and estimates which was many times higher than the previously submitted plan and estimate. تمام بورڈ ممبرز نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا کہ بہت زیادہ تھا. اچھا 28 جنوری کا بھی اسی طرح کا کراچی پورٹرز کا لیٹر ہمارے پاس موجود ہے جس میں یہ تشویش کا اظہار کیا گیا. اور پھر ایک آلٹرنیٹ بڈ منگوائی کے پی ٹی نے، وہ آئی ریمپ کی طرف سے کہ ڈیجیٹائزیشن آف کے پی ٹی، اور اس میں جو قیمت دی گئی وہ 13 سے 15 ملین $US میں. انہوں نے کہا جی یہ ساری ہم ڈیجیٹائزیشن کر دیں گے، 12 سے 18 مہینے میں ہمیں لگیں گے. اور جو ریمپ پلیٹ فارم ہے وہ یورپین اسپیس ایجنسی فار گلوبل بزنس انکیوبیشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹنرشپس ہیں ان کے ساتھ اور سارا. اور آخر میں ایک اور لیٹر آتا ہے 26 اگست کا جس میں منسٹر نے کہا ہے وار فوٹنگ پہ کریں این آئی ٹی بی کے ساتھ، اور این آئی ٹی بی جو کوٹ دے رہی ہے وہ $70 ملین کا ہے. ناظرین آج کے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ثبات علی شاہ این آئی ٹی بی کے چیئرمین علی زیدی صاحب کے دوست ہیں اور تعیناتی سے پہلے ان کے ساتھ ہی پائے جاتے تھے.